بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پڑھنا ٹی وی کی اس دنیا میں میں آپ کی ہوسٹ آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اپنے گھروں میں اور اپنی زندگیوں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آج آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کہوں گی خوش آمدید ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور ہمارے چینل پر آنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی دیکھنے کو ملے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں تو ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی چھوٹے لیکن تاریخی شہر کے بارے میں جو کہ اپنی خوبصورتی اور اپنی تاریخ کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں واہ کے بارے میں۔ واہ کینٹ کی جو اس کے نام کی بھی ایک پوری ہسٹری موجود ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کی فوج جب کشمیر کا مشن پورا کر کر آ رہی تھی تو شام کا وقت ہو گیا تھا اور یہ لوگ کافی تھک چکے تھے اور کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر رک کر یہ آرام کر سکیں۔ تو انہوں نے ایک مناسب جگہ کی تلاش شروع کر دی ان بنجر پہاڑوں کے بیچ میں، لیکن تھوڑی ہی تگ و دو کے بعد آخرکار یہ کامیاب ہو گئے ایک جگہ کی تلاش میں جہاں انہیں یہ رک کر آرام کر سکتے تھے اور جہاں پہ انہیں قدرتی وسائل بھی حاصل تھے اور خاص طور پہ انہیں پانی کی سہولت بھی میسر تھی۔ جب مغل بادشاہ جہانگیر اس مقام پر پہنچا اور اس نے یہاں کی خوبصورتی دیکھی تو برجستہ اس کے منہ سے نکلا واہ، اور اس کے یہ الفاظ ہیں پتھر کی لکیر ہو گئے اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ تاریخ میں لکھ دیا گیا واہ کی حیثیت سے۔ یہ تھی اس جگہ کی چھوٹی سی ہسٹری۔ اب ہم بات لیتے ہیں واہ کے جغرافی کے بارے میں۔ واہ ایک بہت تاریخی مقام، بہت ہی خوبصورت بیلٹ کا حصہ ہے، گرین بیلٹ کا حصہ ہے یہ پنجاب کی، اور یہ ٹیکسلا اور حسن ابدال کے قریب قریب واقع ہے۔ اور سب سے بہترین اس جگہ کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہے اور یہاں پہ رہنے والوں کو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے اسلام آباد تک، پشاور تک، ایبٹ آباد جیسے بڑے شہروں تک رسائی بہت ہی کم وقت میں کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت قریب ہے ان اسلام آباد سے، پشاور سے اور ایبٹ آباد سے۔ یہاں پہ مختصر وقت میں اور بہت ہی آسان سفر کے ذریعے آپ بہت تھوڑے ٹائم پہ ان جگہوں تک پہنچ سکتے ہیں، ان شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں کے ایجوکیشن کے بارے میں، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا دار و مدار وہاں کے تعلیمی نظام پر بہت حد تک ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کی ترقی، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، اس کی تعلیم ایک ریشو ہوتا ہے، ایک ایوریج ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ لٹریسی ریٹ کی بنیں تو واہ کینٹ کی لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ جی ہاں، 99% ریٹ ہے یہاں کا۔ نہ صرف امیر بلکہ غریب طبقہ بھی یہاں کے مزدور برادری ہے یا اس کے علاوہ جو امپلائرز کا جو طبقہ ہے وہ بھی یہاں پر تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ کنسرن ہے، اور یہاں پر تعلیم کا بہت بہترین موجود ہے، نہ صرف لڑکوں میں بلکہ لڑکیوں میں بھی یہاں پر بہت ہی بہترین اپرچونٹیز موجود ہیں لڑکیوں کے لیے۔ اور یہ لوگ اس بات کو پورے طور پر پورے من و ان اس بات کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ اگر آپ کسی کی کرنا چاہتے ہیں، اس کو باعلم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی ماں کو ایجوکیٹ کریں، اور یہاں پر خواتین تعلیم کے معاملے میں بہت آگے ہیں۔ اس چھوٹے سے شہر میں 3 بڑی یونیورسٹیاں ہیں، میڈیکل کالج ہیں اور بہت سارے سیکنڈری کالجز اور سکولز بھی ہیں، جن میں سے سب سے مشہور یہاں پر کامسٹ یونیورسٹی ہے جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ واہ میڈیکل کالج ہے، یونیورسٹی آف واہ ہے، ایف جی کالجز کے یہاں پہ کالجز اور سکولز موجود ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز کے سکولز اینڈ کالجز ہیں۔ اس کے علاوہ روٹس سکول سسٹم ہے، بیکن ہاؤس سکول کے چین سکول ان کی ساری ہیں، اور ایل جی ایس لاہور گرامر اسکول بھی یہاں پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے رینون انسٹیٹیوٹس ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اسکل ڈیولپمنٹ کے ویکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ بہت ہی مناسب فیس کے اوپر مرد اور خواتین دونوں کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس چھوٹے سے شہر کے امن کے بارے میں، یہاں کی خوبصورتی کے بارے میں، یہاں پہ جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کے بارے میں۔
تو آپ کو میں بتاتی چلوں اور آپ کے جان کر بہت خوشی ہوگی کہ واہ کو چھوٹا اسلام آباد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی آئیڈیل لوکیشن کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو وسیع و عریض قدرتی وسائل ہیں ان کی وجہ سے اس جگہ کو چھوٹے اسلام آباد کا نام ہی دیا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ واہ کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو ایک بہت ہی پرسکون اور ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کو بھی دیکھ کر ٹھنڈا لگتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ہریالی بہت زیادہ ہے، یہاں کی مال روڈ اور باقی جو سڑکیں ہیں وہ کارپیٹڈ ہیں، کوالٹی بہت اچھی ہے، اور جگہ کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں بہت زیادہ سرسبزہ واقع ہے، سبزہ ہر جانے آپ جہاں نگاہ اٹھائیں گے وہاں پہ آپ کو ہریالی دکھے گی۔ تو یہ جگہ کی سب سے جو ہے خوبصورت ہے، کوئی کھچ پچ نہیں ہے، آبادی کا کوئی یہاں پر بہت زیادہ رش نہیں ہے۔ اب چونکہ جیسے جیسے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے جگہ کی آبادی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ابھی تک واہ کینٹ جو ہے بہت ہی پرامن علاقہ ہے رہنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا بہت سارا چھوٹے سے علاقے میں کافی پولیس اسٹیشنز ہیں جو کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی سہولیات میسر ہیں، لگژریز جو کہ جن کی آپ ڈریم کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ خواب دیکھتے ہیں، وہ تمام لگژریز جو ہیں آپ کو یہاں پر حاصل ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہاں کا صاف ستھرا ماحول ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ ایجوکیشن ہے، لوڈ شیڈنگ یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے لیے آج کل ریسٹورینٹس یہاں پر، اور ریسٹورینٹ سسٹم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، پارکس ہیں، تعلیم کے اچھے خاصے وسائل یہاں ہیں، میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں کا مذہب رجحان بھی کافی ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے جامعہ مسجد جو ہے وہ ایک بہت بڑا مذہبی گڑھ ہے جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میٹھا پانی بھی دستیاب ہے، جو کہ اس پاکستان کا ایک میٹھا پانی کہیں پر پایا جانا وہاں کی بہت زیادہ اس کی جگہ کی قیمت میں، اس جگہ کی افادیت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو لوڈ شیڈنگ بھی دن میں صرف 2 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے، یا کچھ جگہوں پر بالکل بھی نہیں ہوتی، تو ان ساری سہولیات کی وجہ سے یہ جگہ رہنے کے لیے بہترین مقام ہے۔ پھر اگر ہم اس کے ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے میں بات کر لیں تو بیسکلی جو کنٹرول ہے وہ پی او ایف کے انڈر ہے، جو پاکستان آرڈیننس فیکٹریز ہے اس کے انڈر ہے، اور وہ اپنے علاقے کی مینجمنٹ کے لیے اور اپنے علاقے کی بہتری کے لیے بہت زیادہ ٹپیکل رہتی ہے، بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن جو ہے کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر سڑکوں کا بہترین نظام موجود ہے، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیاں، بسز بھی ہیں، اور چھوٹی پیسنجر کارز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جا سکتی ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور ملازمین کے لیے خاص طور پہ پی او ایف نے جو ہے ایک اسپیشل ارینجمنٹس کر رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پی او ایف کا کیا انفلوئنس ہے سوسائٹی میں اور یہاں کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، وہ کیا کیا مطلب فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے اپنے رہنے والوں کے لیے، یا یہاں پر رہنے والوں کو کون کون سی مطلب سہولیات دی جاتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو پی او ایف نے اپنے امپلائیز کے بینیفٹ کے لیے یہاں پر چیزیں پرووائڈ کر رکھی ہیں، ان میں آرڈیننس کلب ہے، گولف کلب ہے، شوٹنگ کلب ہے، پی او ایف کا ہوٹل ہے، اسکویش کمپلیکس ہے، سینٹرل لائبریری ہے، اور ویلفیئر کلب بھی یہاں پہ موجود ہے، اور یہ کلب جو ہیں یہ پی او ایف کی گورننس کے انڈر ہیں، اور آرڈیننس کلب جو ہے اس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں، جیسے سوئمنگ پول ہے، جم ہے، لانگ ٹینس، ٹیبل ٹینس، کارڈ روم، اور ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو گولف کلب ہے یہ بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ملکی اور بین الاقوامی نوعیت کے ایونٹس بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں انویسٹمنٹ اپرچونٹی کی، تو واہ ایک بڑی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے، چونکہ اسلام آباد سے اور پشاور سے بہت قریب ہے، تو اس حساب سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ایک بہترین سہولت موجود ہے، جو کہ بہت ہی جس کے آئندہ مستقبل کے بہت وسیع جو ہیں فوائد ہیں۔ یہاں پر ایک فاسٹ گروئنگ مارکیٹ ہے، بہت سارے شاپنگ مالز ہیں جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہیں، اور جو مین چیزیں جو مین بزنسز جو یہاں پر ابھی آگے وسیع ہو رہے ہیں اور جو وہاں پر انڈر پروسیس ہیں پروجیکٹس، ان میں راحت بیکریز اینڈ بیکر اینڈ سویٹ ہے، ڈومینو پیزا ہے، چکن ہٹ ہے، کلب 69 ہے، پیزا کلب ہے، اٹالین پیزا ہٹ ہے، کیانی ہے، اور کینچنی چکن ہے۔
تو یہ سب چیزیں وہاں پر بزنس کو گرو کرنے کے لیے بہت زیادہ اپنا رول پلے کرنے والی ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہاں پہ طبی سہولیت کے بارے میں بات کر لیا، طبی سہولیات کا اگر ہم ذکر کریں تو وہاں پر بہت زیادہ طبی سہولیات بھی میسر ہیں. بہت پرائیویٹ کلینکس بھی موجود ہیں، ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ ڈسپینسریز ہیں، اور اس کے علاوہ فری میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے گورنمنٹ ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز میں. اور مین ہاسپٹل جو یہاں پر ہے وہ POF ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ تمام لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور مشینری سے اکوپڈ ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹریٹمنٹ ہے امپلائیز کا وہ بالکل فری کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو امپلائیز نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر علاج بہت کم قیمت میں میسر ہے ان لوگوں کو بھی. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو، ہماری ایک چھوٹی سی کوشش آپ کو واک اینڈ کے بارے میں آگاہی دینے کی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر آپ اسی طرح پاکستان کے مزید شہروں کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں اور وہاں کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، اور آپ سے میری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.